الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم سمجھ مل جائے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو صحیح عقل رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پر 9 ہے، اور اس میں اللہ نے حکمت کا بیان فرمایا کہ حکمت کیا چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ حکمت بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور ہر دفعہ الگ الگ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ابھی الف لام میم کے آخر میں گزرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم ایسے رسول کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کے امام، اس گھر کے آباد کرنے والے اس نبی کو میری نسل میں پیدا فرما جو آخری نبی ہوں گے، جن کو آپ کتاب دیں گے، جن کو آپ حکمت دیں گے۔ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کے بعد لفظ حکمت آیا ہے تو کتاب کے بعد احادیث کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا اور حکمت بھی دی۔ کیا حکمت؟ سمجھ، حکومت چلانے کی سمجھ دی۔ اور یہاں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے دین کی سمجھ دیں گے۔ دین کی سمجھ مل جانا یہ ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دین کا فہم، دین کی سمجھ، اور دنیا کی فہم، دنیا کی سمجھ کوئی بڑی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی کمال ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بڑا ماہر ہوتا ہے، جج بھی بن گیا، پتہ نہیں بڑا پروفیسر بھی بن گیا، پتہ نہیں بڑا کالج کا پرنسپل بھی بن گیا، پتہ نہیں بڑے بڑے کمپنیوں کا مالک بھی بن گیا، بڑے بڑے شہروں کا ذمہ دار بھی بن گیا، اور بڑی بڑی جماعتوں اور اداروں کا صدر بھی بن گیا، ہو سکتا ہے، مگر دنیا کی سمجھ کوئی معنی نہیں رکھتی دین کے سمجھ کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بڑی چیزوں کا صدر بن جائے، ذمہ دار بن جائے، امیر بن جائے دنیا کے اعتبار سے، مگر آپ اس سے پوچھو کہ بھئی نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ اس سے پوچھو کہ اتحیات پڑھ کر سناؤ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ کر نہیں بتا پائیں گے۔ حالانکہ بڑا جج ہے بھائی، حالانکہ بڑا صدر ہے، حالانکہ بڑا ذمہ دار ہے، حالانکہ بڑا سیاست دان ہے، مگر دین کے معاملے میں اتنے سیدھے سادے، آج بھی ہماری امت کو نماز جنازہ سے پہلے طریقہ بتانا پڑتا ہے۔ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ کے بتانا پڑتا ہے امام صاحب کو۔ اور یہ ایک نبی کا زمانہ تھا کہ صحابہ جمعہ کی رات سے قرآن شروع کرتے تھے، اور جمعرات کی رات میں پورا قرآن 7 دن میں 7 منزلیں پوری ہو جاتی تھی۔ عام سے عام عورت کا حال یہ تھا، خواتین کا، مرد تو پھر بھی الحمدللہ مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ کے خطبات سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، اور دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ خواتین کا حال یہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور میں جمعہ کے دن بیان فرمایا کہ خبردار، میں قانون بنا رہا ہوں سب سے رائے لے کر کہ آج کے بعد کوئی عورت کا مہر زیادہ نہ ادا کرے، معتدل ادا کرے، حد سے زیادہ ادا نہ کرے۔ تو یہ جب فیصلہ فرمایا اور جمعہ کی نماز ختم ہوئی، جب آپ باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئی، اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے تو نعوذ باللہ قرآن کو بدل دیا۔ تو حضرت عمر تو کانپ گئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ عورت کا مہر زیادہ نہ بنو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ہنیئا مریئا، کہ عورت کا مہر جتنا تمہارا دل چاہے بن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں، تمہاری محبت، تمہاری طاقت۔
یہاں ایک عام خاتون کو بھی مسئلے کا پتہ ہے کہ ہنی ام مریعہ کا کیا مطلب ہے، مہر کی ادائیگی میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ اور آج میرے عزیزوں بڑے معافی کے ساتھ تیمم کا طریقہ اگر میں پوچھ لوں تو شاید کچھ بندے نہ پتہ پائیں۔ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم میں فرائض کتنے ہیں، اور مسائل کتنے اہم ہیں پتہ ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا، ایک وضو کا فرض سیکھ لینا، دونوں برابر ہیں ثواب میں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، یہ آپ نے سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے برابر کا ثواب ہے۔ کیوں؟ مسائل کا پتہ ہوگا تبھی تمہارا عمل درست ہوگا، اگر مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو پھر عمل کیسے صحیح ہوگا؟ تو میرے عزیزوں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو اصل میں دین کی سمجھ اصل سمجھ ہے، اور دنیا کی سمجھ کوئی سمجھ نہیں ہے، اور موت پہ ختم ہو جانی ہے۔ بڑے بڑے ہم نے حضرت بڑے بڑے دنیا والے علم والوں کو ہم نے دیکھا، دین کے اعتبار میں بڑے سیدھے سادے، رکعت باندھنا تک نہیں آتا، کبھی ایسا باندھ رہے ہیں، کبھی یہاں باندھ رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کہاں باندھ رہے ہیں، نہ کھڑا ہونے کا طریقہ آ رہا ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، اور لوگوں کے یہاں بڑا ان کی واہ واہ ہے، کیا ان کا استقبال ہے دنیا میں، مگر دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ کوئی بڑی بھلائی یا کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اصل نعمت تو دین کی سمجھ ہے۔ اللہ کیا عطا فرما دے، دین کی صحیح سمجھ، یؤتی الحکمت من یشاء۔ ہاں یہ تیسری جگہ، اور بھی بہت سا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، 14ویں پارے کے آخری صفحے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی اور آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ جب بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں حکمت کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ دعوت کے اندر زور زبر، لان تان، گالم گلوچ، تانے، یہ سب نہیں چلتے، دعوت میں صرف محبت چلتی ہے۔ حکمت بہت بڑی خیر ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ اور حکمت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ الحکمت وضع الامور فی محلها، ہر عمل کو، ہر بات کو، ہر چیز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کو سکے ٹیمپو کیا کی بول ڈالے، نہیں بولنے کی جگہ، یہ حکمت نہیں ہے۔ صحیح ٹیمپو صحیح بات کرنا، صحیح لوگوں کے سامنے صحیح چیز کا تذکرہ کرنا، اور صحیح کام کو صحیح ٹیمپو کرنا، یہ حکمت ہی نہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بحر محیط کے اندر 30 اقوال ذکر کیے گئے ہیں علماء کے کہ حکمت اسے کہتے ہیں، حکمت اسے کہتے ہیں، حکمت اسے کہتے ہیں، 30 اقوال ہیں علماء کے، اور سب قریب قریب معنی کے ہیں، اور سب سے اہم معنی جسے سب نے پسند کیا اسے کیا کہتے ہیں کہ حکمت کے اصل معنی کیا ہے؟ رأس الحکمت خشیت اللہ، حکمت اصل میں اللہ کا ڈر ہے، کہ جسے اللہ کا ڈر مل جائے وہ صحیح وقت پہ صحیح کام کرے گا، صحیح وقت پر صحیح بات کرے گا، دین کی اللہ اسے صحیح سمجھ دے دیں گے۔ اچھا کام بھی اگر بے وقت کرو گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اچھی بات بغیر اور نااہلوں کے، جاہلوں کے درمیان میں کرو گے کوئی اس کی قیمت نہیں۔ بات کرنے کا سلیقہ، کام کرنے کا انداز، نظام سنبھالنے کی ترتیب، یہ اللہ تعالیٰ چنندہ بندوں کو دیتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ حج کا موقع، حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حجۃ الوداع، آخری حج، ایام حج، اعمال حج کا موقع، عرفات کا میدان، اور 5 گھنٹے گزر گئے لوگوں کو عبادت میں لگے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر دعا فرما رہے ہیں، سب پریشان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اب نیچے اتریں گے یا پانی پئیں گے یا کچھ کریں گے، کچھ کسی کو نہیں پتا نہیں آج عرفات کے دن روزہ رکھنا ہے یا کھا پی سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اب کیسے پتا کریں گے؟ نبی جی کو کوئی پوچھیں گے کہ آپ روزے سے ہیں؟ یہ تو بے ادبی ہو گئی، نبی سے اگر کوئی یوں سوال کر لے کہ آپ روزے سے ہیں۔ نبی کا ادب تو ادب ہے، اور یہ تو خاتم النبیین ہے، نبیوں کے سردار ہیں۔ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، 4 رکعت والی نماز
3 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھر دیا. یا تو ظہر کی نماز ہوگی یا تو عصر کی 4 رکعت ہوگی، اس میں سے کوئی ایک نماز تھی، تو اس میں آپ بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پر کیا ہو گئی؟ سلام پھر گئے. اب حضرات صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی سے کون پوچھے؟ اچھا یہ وہ زمانہ ہے وہی اترنے کا زمانہ، حضرت جبریل کے آنے کا زمانہ، اللہ کا قرآن اترنے کا زمانہ. تو سب نے آنکھوں میں یہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے شاید حکم بدل گیا ہو، ظہر کے 4 کے بجائے 3 ہو گئے ہوں، عصر میں 4 کے بجائے 3 ہو گئے ہوں، اس لیے کہ وہ زمانہ قرآن اترنے کا تھا. جیسے سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے مومنین یہ تم جو بے وقت نبی کو جا کر تنگ کرتے رہتے ہو سوالات کر کر کے، ان کے خیل اللہ کے وقت میں جا رہے ہو، ان کے کھانے کے وقت میں گھر کے پاس جا رہے ہو، ان کے آرام کے وقت میں جا رہے ہو، اور زور سے کھڑے ہو کر باہر سے آواز لگا رہے ہو، بے وقت جا کر سوالات کرنا. میرے عزیزوں، کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رات 3 بجے سے تنگ کرنا شروع کر دو. ہر آدمی کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ لائروں کو جا کر پوچھو کیس کے بارے میں، فیساں لیتی ہوں. ڈاکٹروں کو جا کر مسئلے پوچھے تو طبیعت کے بارے میں کیا ہوا کنسلٹ فیس. پہلے فیس دینا، پہلے فری بولتے تھے، گھنٹے بڑھ جاتے تھے، اب انہوں فیس آنا کو چھوڑ ڈالے. پہلے اتنی فیس دیے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا، اتنی فیس دیے تو لائر صاحب سے بات کرنا. مگر علماء تو ماشاءاللہ فری ملے ہیں، نبی کے جو وارثین ہیں یہ فری ملے ہوئے ہیں. اور جب بھی آپ کھڑے ہو جاؤ، راستے کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ اور رات میں 3 بجے آپ کو یاد آ جائے تو فون لگا دو، بس مسئلہ پوچھنا شروع کر دو. فون کر کو سلام کر کو پوچھتے بھی نہیں تمہارے پاس وقت ہے کہ حضرت کر کو، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، پوچھوں کیا کر کو بھی نہیں پوچھتا شروع. ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزوں کہ ہم سب کے وقت کا خیال رکھیں. جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، عالم ہو کہ غیر عالم ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، ہر ایک کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھی یہ وقت میں ہم جا رہے ہیں ملنے کے لیے، اس کے پاس پتہ نہیں وقت ہے نہیں ہے، اب اس کے آرام کا وقت ہے یا اس کے پڑھنے کا وقت ہے، پتہ نہیں کیا مشغولیت کا وقت ہے. بندہ کا وقت لے کر اس کا وقت استعمال کریں، فضول اسے ضائع نہ کرو، تنگ نہ کرو لوگوں کو. ذرا جنہیں پوچھے تو مسئلے پوچھتے نہیں، ذرا جنہیں ایسا پوچھتے اٹھے تو بیٹھے، اٹھے تو مسئلہ، بیٹھے تو مسئلہ، خواب پڑا تو مسئلہ. یہ خواب پڑا حضرت میں آج خواب میں بریانی کھا رہا ہوں، میں آج خواب میں مٹھا کھا رہا ہوں، کیا میں خواب میں بلی پال کا ہوں. ایسے سوالات ہوتی ہیں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کا سوال بول رہا ہوں میں. یوں ہمارے لوگوں کا سوال ہے، کس سے کیا پوچھنا، کوئی اندازہ نہیں ہم نہ، بس پوچھنا مسئلہ کیا ہونا پوچھو، حضرت بولتے کر کو. تو میرے عزیزوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے بھی، صرف علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی سے بھی ملنے جائیں ان کے وقت کا خیال رکھیں. ہاں وقت کا خیال رکھیں، یہ اخلاق ہیں، اخلاق. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم بار بار آ کر تنگ کر رہے ہو نا سوال کر کے، تو پھر اللہ نے فیصلہ اتار دیا کہ آئندہ مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ کرو پھر نبی کے پاس جاؤ. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اب ایک دم سوالہ بند. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے، اذا ناجیتم الرسول، اگر نبی سے رسول سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فقدموا، پہلے بین یدی نجواکم صدقہ، صدقہ دو بعد میں بات کرو. کتنے تحفے دیتی ہیں حضرت خود میں، سال بھر مسئلہ پوچھتی نا، باتا میں ہمیں بھی اشارہ کرتا ہوں نا. بڑے حضرتوں کے بارے میں بولوں سو، ہمارے سر کا پٹ لایا رنگا قصہ نہیں. بڑے بڑے حضرتوں کا جب تمہیں وقت لے رہی ہیں تو سال میں کیا ہدیہ دے رہی ہیں، تمہیں کیا تحفہ دے رہی ہیں، کیا کپڑے بنا رہی ہیں ان کو تمہیں. اپنی خالی فری ملی حضرت، بس پوچھتے رہتی مسئلے. تو بہرحال میرے عزیز ہوں، تو صدقے کا حکم ہو گیا کہ پہلے صدقہ دو پھر بات کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس پر عمل صرف حضرت علی کو کرنے کا موقع اللہ نے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صدقہ کیا اور نبی سے کوئی بات کی، واپس آ گئے. مگر چونکہ یہ حکم امت کے لیے بڑا شاخ تھا، ہر ایک تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. ہاں تو اس لیے بس اہمیت بتانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آیت اتری تھی،
مگر یہ آیت قیامت تک ہے، تلاوت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، مگر اللہ نے حکم تھوڑی دیر کے لیے اتارا، صرف امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کتنے قیمتی ہیں، نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے، نبی کا آرام کتنا قیمتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے یہ حکم ہٹا دیا، تب امت کو سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ کتنی اہمیت ہے، پھر وہ ضرورت پر ہی پوچھتے تھے مسئلہ۔ تو یہ تو وہ زمانہ تھا کہ حکم ہوتا تھا، بدلتے تھے۔ حضرت جب سورہ واقعہ اتری، سلۃ من الاولین وخلیل من الآخرین، جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، اے نبی جی اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے پہلے والوں میں زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، ہمیں تو بعد والے نا، وہ خلیل من الآخرین۔ اے نبی جی کیا ہوگا ہمارا زمانہ، ہمارے بعد کا زمانہ کیا ہوگا، ہم تو آخرین میں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں پہلے والوں میں جنت میں زیادہ جائیں گے اور بعد والوں میں تھوڑے جائیں گے۔ اے نبی جی اللہ سے دعا کریں بعد والوں میں بھی زیادہ کر دے اللہ، سبحان اللہ، جیسے پہلے والوں میں زیادہ جنت میں جانے والے ہیں، اے اللہ بعد والوں میں بھی زیادہ کر دیجئے، تھوڑے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تو قرآن ہے، قرآن میں تھوڑی نا میرا کوئی بس چلتا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو حضرت عمر دعا کرنے لگا اللہ سے، یا اللہ مسئلے کو حل فرما، جیسے پہلے والوں میں آپ نے کثرت کا لفظ استعمال فرمایا، سلہ کہتے ہیں کثرت کو، حد سے زیادہ، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یا اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرا کلام ہے، تیرا فیصلہ ہے، تو بدل سکتا ہے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے آیت اتاری، سلۃ من الاولین وسلۃ من آگے رکوع میں ہے نا آیت سورہ واقعہ میں، اللہ نے فرمایا کہ جیسے پہلے والوں میں بہت ہوں گے، بعد والوں میں بھی اللہ نے بہت کر دیے جنت میں جانے والے۔ تو بدل گیا نا حکم، اس لیے کہ قرآن اتر رہا ہے، وہی ہے، نبی باحیات ہیں، حضرت جبریل کا آنا جانا ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز کو نبی نے کتنے میں سلام پھیر دیے؟ 3 پر سلام پھیر دیے۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا، ہو سکتا ہے شاید وہی اتر گئی ہو، 4 کے بجائے ظہر کے 3 ہو گئے ہوں، عصر کے 4 کے بجائے 3 ہو گئے ہوں، جو بھی نماز تھی۔ تو پھر بھی رہا نہیں گیا، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پہلی صف میں تو عمر، ابو بکر، بڑے بڑے صحابہ ہیں، مگر ہمت کسی کو نہیں پوچھنے کی نبی کو، کہ نبی کا ادب ہے، نبی کا احترام ہے، کوئی سوال کیسے کرے گا؟ تو پیچھے سے ایک بوڑھے آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اٹھے، اور وہ گاؤں کے دیہاتی کے بدو آدمی تھے۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں جب بھی گاؤں سے کوئی آدمی آتا تھا ہم تو بڑے خوش ہو جاتے تھے، کیوں؟ بدو آدمی سیدھا سادہ اور بے دھڑک کچھ بھی سوال کر دیتا ہے، اور نبی جی مسئلہ بتا دیں اور ہمیں مسئلے پتہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم نبی کے دربار میں، نبی کے خدمت میں کوئی بے دھڑک سوال نہیں کر سکتے، نبی کا ادب ہوتا تھا۔ کوئی گاؤں سے آ گیا سیدھا سادہ بندہ تو اسے اجازت تھی، اس لیے کہ وہ سیدھا سادہ مزاج کا ہے۔ تو ایک بدو ضعیف آدمی عمر دراز لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے آیا، تو صحابہ کو اطمینان ہو گیا، مسئلے کا حل ہو جائے گا، تو آگے آئے۔ مگر ان کے اندر بھی کتنا سلیقہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کے بعد ظہر کے 3 رکعت پڑھنا ہے ہمیں بھی؟ یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آپ سے خطا ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آپ بھول گئے، ہاں۔ تو بہرحال تو انہوں نے ادب سے درخواست کی کہ اے نبی جی کیا آج کے بعد ظہر کی 3 رکعت ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ فرمایا، تو صحابہ نے فرمایا کہ 3 پر سلام ہو گیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا نہیں 4 ہی ہیں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر پھر پوری نماز آپ نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ حکمت، بات کرنے کا سلیقہ، بڑوں کے سامنے کیسی زبان چلانا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اللہ یا ہم سب کو، ہمارے آل اولاد کو، سب کو نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو عرفات کے میدان میں کسی کو نہیں پتا کہ کھانا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور نبی سے کون پوچھے کہ آپ روزے سے ہیں، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو حضرت ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے گلاس میں دودھ دے کر خادم کے ہاتھ سے بھیجا کہ نبی کو پیش کرو۔ اور جب وہ جا کر غلام نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر
دودھ پیش کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور اونٹ پر بیٹھے تھے, اونچی جگہ پر کھڑے تھے, سارا مجمع دیکھ رہا تھا. اس وقت تک کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا, کیونکہ نبی کھائیں گے تو ہم کھائیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا, آپ نے دودھ پیا, تو سارا مجمع دیکھ لیا, تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ عرفات کا کوئی روزہ نہیں ہے حاجیوں کے لیے. یہ حکمت تھی, بغیر پوچھے مسئلہ معلوم ہو گیا. باقی سب اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئے. تو یہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ہم بات سلیقے کی کریں, صحیح کریں, سچی کریں. اللہ یہ ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی یہ خیر کثیر نصیب فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یؤتی الحکمت من یشاء, دین کا فہم اللہ فرماتے ہیں دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی. عورتوں سے کوئی پوچھنا ہے نا مسئلہ, تو یوں نہ پوچھو کہ تمہیں پاک ہے یا ناپاک. عورت حیا والی ہے, عورت کے سامنے سوال پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی بارے میں عورت سے کوئی بات کرنی ہو, اس بارے میں خالی اگر جاننا ہو عورت کے بارے میں, تو یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی تمہیں پاک ہے یا ناپاک. یہ بے حیائی کے بھی خلاف اور سلیقے کے بھی خلاف اور حکمت کے بھی خلاف. یہ سوال کریں کہ آپ نماز والی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ نماز پڑھنے والی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں. اس سے وہ عورت سمجھ جائے گی مجھے کیا بتانا ہے. پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں, آپ نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں یا نہیں, یہ سوال کریں گے وہ بتا دیں گے, مسئلے کا حل ہو جائے گا. حیا بھی اپنی جگہ باقی رہے گی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے, ایک خاتون آئی, سارے مرد احباب طالب علم بیٹھے ہیں, مسئلہ پوچھے تو عورت اپنا مسئلہ کیسے پوچھے گی. اس نے ایک سیب لا کر حضرت کو خدمت میں پیش کر دیا. وہ جو سیب ایک طرف سے لال تھا اور ایک طرف سے پیلا تھا, حضرت کو دیا. حضرت نے سیب کاٹ کر دے دیا. اس نے مسئلہ پوچھا, حضرت نے مسئلہ بتا دیا. طالب علم سمجھ نہ سکے, طالب علم تو پہلے یہ سمجھ رہے تھے شاید سیب کھانے کو دیے کر کو, پھر حضرت کاٹ کو واپس بھی دے ڈالے, تو مطلب کھانے کو نہیں دیے کر کو سیب. سیب آیا سو کیا, ٹکڑے ہوا سو کیا, گیا سو کیا. سارے طلبہ بیٹھے بھائی, سمجھ میں کسی کو نہیں آئی بات. تو آخر میں کسی طالب علم نے درخواست کر ہی دی, حضرت بتا تو دے, سیب کھانے کے لیے آیا تھا سمجھے, تمہیں کاٹ کو واپس دے ڈالے. یہ آیا سو کیا, گیا سو کیا, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بولے عورت نے مسئلہ پوچھا, ہم نے اس کا جواب دے دیا. ارے سبحان اللہ, کیا حکمت تھی. تو کیا حضرت ہمیں بھی بتا دیں تھوڑا سا کیا ترتیب ہے سوال پوچھنے کی, جواب دینے کی. تو عورت نے جو سیب دیا تھا اس میں 2 رنگ تھے, ایک سرخ رنگ اور ایک پیلا رنگ. تو اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جب ہمیں ناپاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ہم جب پاک ہوتے ہیں تو آیا سرخی ابھی باقی رہے گی تب ہم نماز شروع کریں یا ہم پیلے پن پر نماز شروع کریں. اس کا سوال یہ تھا. ہماری جب واپس نماز شروع ہونی ہے تو نماز کب شروع کریں, کیا سرخی باقی رہے گی تب شروع کریں یا پیلا پن باقی رہے گا تب شروع کریں گے. تو حضرت نے کہا نہ سرخی میں نماز شروع کرو نہ پیلے پر نماز شروع کرو. سیب کاٹ دیا, جب تک سفیدی نظر نہیں آئے گی تب تک نماز نہ شروع کرو. امام ابو حنیفہ کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے نا, تانے دینا بڑا آسان ہے. آپ نے بندے کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے کیسی شخصیت دی دنیا کو عطا فرمائی تھی. کبھی ان کے علوم پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے بندہ. تانے دینا بڑا آسان ہے, کوئی ایک عبارت نکال کر کتابوں سے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. کبھی ان کے بارے میں جانا بھی ہے کہ یہ کون بندہ ہے. بڑا کم بات کرتے تھے حضرت, بڑے کم گو تھے, مگر بات جب دلیل کی آتی تھی قرآن حدیث کے اوپر تو انبار لگا دیتے تھے دلائل پہ, سامنے والا لاجواب ہو جاتا تھا. اور ضرورت کی بات مختصر کم بات, یہی ہم بھی کریں, ہم بھی بات کم کریں, دوستوں میں ہو بات کم کریں, گھر میں ہو بات کم کریں. ذکر ہمارے ہاتھ, ذکر زیادہ ہونا چاہیے, باتیں کم ہونی چاہیے. مختصر کرو بات, صحیح بات کرو, اس سے تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا, کانفیڈنس پیدا ہوگا تمہارے اندر. گفتگو میں اس قدر الجھنے پیدا نہ کر ورنہ تیرا جملہ فلسفہ بن جائے گا. زیادہ باتیں کرو گے تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی, تمہارا کوئی وقار باقی نہیں رہے گا. بات بات پر ہنسی مذاق کرنا بھی مناسب نہیں ہے. بندہ اپنا وقار مینٹین کرے,
بات چیت کا سلیقہ یہ بھی اسلام سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متواصل الاحزان کہ آپ مستقل غم میں ہوتے تھے، امت کے غم میں ہوتے تھے. طویل السکون، اور بہت لمبی دیر تک نبی خاموش رہتے تھے، زیادہ کوئی بات چیت نہیں، ضرورت کی حد تک بات. جتنی آپ بات کم کریں گے اتنا آپ کیا بولتے ہیں اسے، نجات میں رہیں گے. آپ کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی. آپ زیادہ کسی کے سامنے نہ شرمندہ ہوں گے نہ پھنسیں گے اپنی باتوں میں. مختصر بات کریں، کام کی بات کریں، ختم. باقی دوسرے بولتے ہیں تو بولنے دے دیں، بس بات ختم. خاموش بیٹھے رہیں، ضرورت پر بات کریں، بات ختم. چاہے مشورے میں ہو، چاہے میٹنگ میں ہو، چاہے دوستوں کے درمیان میں ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، بات ضرورت کی. خالی اتنا کام شروع کرو، دھیرے دھیرے تمہاری باتوں میں حکمت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کو بات کرو کہ میں کیا بولنا، میری رائے میں رکھنا تو کیسا رکھنا، میں یہ رائے رکھا تو کیا. پہلے اطمینان سے سوچو پھر بولو. یہ عقل مند کی نشانی ہے. عقل مند کون ہے؟ جو سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور بیوقوف کون ہے؟ بول دیتا ہے بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ وما یذکر الا اولو الالباب. یاد رکھو حکمت تو عقل مندوں کو ہی ملتی ہے. صاحب جو عقل ہوتے ہیں، جو صاحب دانش مند ہوتے ہیں، حکمت تو انہی کے حق میں ہے. جو عقل والے نہیں ہیں وہ کبھی حکیم نہیں ہو سکتے. حضرت لقمان علیہ السلام کو حکیم یوں نہیں کہا گیا. حضرت لقمان علیہ السلام کی پوری زندگی لے کر پڑھو، ان کی باتیں سیکھو. اور 5 باتیں انہوں نے خلاصے کے طور پر جو اپنے بچے کو بتائی وہ سیکھو تو صحیح کہ کتنے طاقتور جملے ہیں، 5 جملے. اسی طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے بچے کو 5 نصیحتیں کی. لاکھوں کی حدیثوں میں سے 5 حدیثیں چن کر دی. پڑھ کر تو دیکھو کہ کتنی قیمتی باتیں ہیں. تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت کا کچھ حصہ کم از کم نصیب فرمائے. حکیموں کے ساتھ اللہ بیٹھنے کی، حکیم بولے تو وہ دوا والے نہ ہوئے، حکیم بولے تو تجربے کار، اصلاح کرنے والے، اللہ والے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے. تو اللہ حکیموں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے. وہ ہے نا ہمارے شیخ فرید الدین صاحب الحمدللہ، جو ہمارے شہر میسور کی بڑی ہستی ہیں. حضرت کا ہمارا سفر تھا نا، اس کا بھی جو میں درمیان میں کہیں گیا تھا، تو حضرت نے کسی ایک بزرگ کی بات بتائی. ایک اللہ والے کسی کو پوچھے، میسور میں جب ان کا سفر ہوا تھا، ایک اللہ والے ہوں گا تو انہوں پوچھے کسی سے، کہاں والے تمہیں کر کو؟ تو میں نے بنور کرو بولا. کیا بولے ہو نا؟ بنور کا. تو اس کے بعد انہوں حضرت کچھ نصیحت کرو گے. کون ہے؟ بنور والے. کیا بولے؟ کچھ نصیحت کرو گے. تو اللہ والے بولے تمہیں کہاں والے؟ بنور والے. بن نور، نصیحت پوری ہوگی. بن نور. باتیں اتنی باتیں ہوتی تھی، سبحان اللہ. ہمارے امیر شریعت، مرحوم امیر شریعت الحمدللہ، بڑے فصیح حضرت گزرے ہیں، سبحان اللہ. ایک جملہ بھی ان کا بڑا قیمتی ہوتا تھا. سبیل الرشاد کے محتمم تو مفتی اشرف علی صاحب امیر شریعت دامت برکات، اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ پورے کرناٹکا کے لیے بہت بڑی نعمت تھے. بس اللہ نے ہم سے لے لی، ہماری ناقدری ہو گئی. تو حضرت والا بھی بڑے فصیح اللسان، حضرت کی زبان کے الفاظ آپ سب نے سنا ہے، سبحان اللہ. تو حضرت ایک دفعہ سفر میں کہیں سے کہیں جا رہے تھے، درمیان میں ایک اسٹاپ تھا تو وہاں کے لوگ اکٹھا ہو گئے. پتہ چل گیا کہ امیر شریعت سفر کر رہے ہیں. تو وہاں 5 منٹ شاید رکتی تھی ٹرین، تو ایک مجمع بڑا جم گیا کہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت کا دیدار ہو جائے. پورا اسٹیشن بھر گا. حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت بھی وہ ٹیمپو بالکل قریب آ کو کھڑ گئے. جب ٹرین رکی تو حضرت اترے، لوگوں مصافحہ کرے. 1-2 منٹ مصافحہ میں گزر گئے تو سب جنے بولے حضرت کچھ نصیحت کر دیں، ٹرین جانے 1-2 منٹ ہے، نصیحت کر دیں گے. تو حضرت ایک جملہ بولے، متحرک رہیں، فعال رہیں. نصیحت پوری ہو گئی. متحرک یعنی کام کرنے والے بنو کر کو، فعال ایکٹیو رہو کر کو، فکر مند رہو اور ایکٹیو رہو. 2 جملے میں حضرت نے پوری نصیحت فرما دی اور پھر آپ ٹرین میں چڑھ گئے. یہ اللہ والوں کی بڑے بڑے باتیں میرے عزیزوں. تو اس لیے بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں. 1-2 جملے میں بس نصیحتیں پوری ہو جاتی تھی. اللہ ہم سب کو ایسے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ ہماری بھی اصلاح نصیب فرمائے.